الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الفتح کی 2 آیات 18 اور 19 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالی ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں قریبی فتح بخشی اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جن کو وہ عن قریب حاصل کریں گے، اور اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 18 کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، گزشتہ دنوں سے اس کی تشریح چل رہی تھی. ایک تو جو احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ پہلا احسان یہ تھا کہ سکون اور طمانینت سے معمور کر دیا. دوسرا انعام، اس کی تشریح ہم نے کل کی تھی. دوسرا جو انعام اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ یہ تھا کہ جس سے مخلصین کی اس جماعت کو بہرہ اندوز کیا گیا، یعنی ان قریب ہم تمہیں دشمن کے مقابلہ میں فتح عطا فرمائیں گے، اور عمرہ کرنے کا جو صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا جب کفر سرنگوں ہوگا اور دشمن شکست کھائے گا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا، تو تمہارے رنجیدہ دل فرحت سے باغ باغ ہو جائیں گے. یہاں بھی جو لفظ اصابہم ہے، اس میں بھی وہی لوگ شمار ہیں جو بیعت الرضوان میں شامل تھے اور جنہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا. آخری جو لفظ ہیں وہ اصابہم فتحا قریبا، تو یہ وہی 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی. اس خوشخبری کا مصداق فتح خیبر ہے، کیونکہ سفر حدیبیہ کے فوراً بعد یہی غزوہ پیش آیا تھا. یہودیوں کے سارے قلعے اور تمام گڑیاں فتح ہو گئی تھیں اور اسلام کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو حکم دیا کہ اس سفر میں صرف وہی لوگ ہم رکابی کا شرف حاصل کریں گے جو حدیبیہ کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے. حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے بھی فاصابہم کی ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا. آگے جو آیت نمبر 19 ہے اس میں تیسرے انعام کا تذکرہ ہے جس سے جاں فروشوں کے اس گروہ کو سرفراز فرمایا جا رہا ہے، یعنی ہم انہیں مال غنیمت دیں گے، ہم انہیں مال غنیمت دیں گے اور بکثرت دیں گے، جس سے ان کے افلاس یعنی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ اموال غنیمت جنہیں غنائم کثیرہ کہا گیا ہے، غنیمت کی جمع تو کثیر یعنی بہت زیادہ، خیبر سے حاصل ہونے والے منقولہ اور غیر منقولہ اموال و املاک ہیں.
عزیزان گرامی، قدر حدیبیہ میں کفار مکہ کے ساتھ جس صلح نامہ پر دستخط ہوئے اس کی مدت 10 سال تھی۔ اس صلح سے اہل مکہ اور ان کے خلیف جو قبائل تھے جو مکہ کے گرد و نواح اور جنوبی حجاز میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی طرف سے حملہ کا خدشہ ختم ہو گیا۔ اس طرح مدینہ طیبہ جو مسلسل کئی سال سے دشمن سے برسرے پیکار تھا، شب و روز ان کی یلغار کا کھٹکا سا لگا رہتا تھا، اس سے سکون ملا تو فوراً نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے محاذ کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ محاذ خیبر کے یہودیوں کا تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت میں یہ لوگ کفار مکہ سے 2 قدم آگے ہی تھے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، خیبر کی زرخیز وادی ان کی ملکیت تھی، وہاں انہوں نے اونچی چٹانوں پر متعدد قلعے اور گڑیاں بنائی ہوئی تھیں جو دفاعی نقطہ نظر سے بڑی مستحکم تھیں۔ بنی قریظہ اور بنی نذیر کی جلاوطنی نے ان کی عداوت کو اور بھڑکا دیا تھا۔ ان کے پاس افرادی طاقت کی بھی کمی نہ تھی۔ خیبر کے قلعوں میں جنگجو بہادروں کی مجموعی تعداد 10,000 تھی۔ انہوں نے اسلحہ کے انبار اکٹھے کر رکھے تھے۔ ان کے پاس خوراک کے اتنے ذخائر تھے جو محاصرہ کی صورت میں کافی مدت تک ان کے کام آ سکتے تھے۔ عرب کے مشرک قبائل پر ان کا اعتماد باقی نہ رہا تھا۔ حجاز میں مختلف مقامات پر وادی القریٰ تیمہ میں جو یہودی قبائل آباد تھے، وہ ان کو ساتھ ملا کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ قبیلہ غطفان سے بھی ان کے گہرے تعلقات تھے۔ ایسے خطرناک اور کینہ توز دشمن کی طرف سے صرف نظر اور صرف نظر یا انہیں حملہ کی تیاری کے لیے مزید مہلت دینا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے خلاف تھا۔ حضور علیہ السلام نے خیبر پر حملہ کی تیاری شروع کر دی اور اس مہم میں شرکت کے لیے فاقد ان بہادروں کو دعوت دی گئی جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان سے مشرف ہوئے تھے۔ یہ سفر بڑی رازداری اور بڑی تیزی سے کیا گیا۔ ایک رات لشکر اسلام خیبر کی طرف رواں دواں تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، انزل یا ابن العقو فحد لنا من ہناتک، اے عقو کے فرزند ذرا نیچے اترو اور اپنا کلام سناؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ اترے اور انہوں نے بڑی خوشحالی سے یہ اشعار پڑھے۔ اشعار یوں تھے، واللہ لولا اللہ ما تدینا، واللہ لولا اللہ ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، واللہ لولا اللہ ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ ترجمہ کیا ہے؟ بخدا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ فرماتا تو ہم کو نہ ہدایت نصیب ہوتی اور نہ صدقہ دینے اور نماز پڑھنے کی توفیق میسر آتی۔ انا اذا قوم بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم وہ جان باز ہیں جب کوئی قوم ہم پر سرکشی کرتی ہے اور ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک اور شعر پڑھا آپ نے، فَأَنزِلَنْ سَكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّا لَاقَيْنَا۔ ترجمہ کیا ہے کہ لائی ہم پر سکینہ نازل فرما اور جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ان کے یہ شعر سن کر حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، یرحمک ربک، اے عامر تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً بول اٹھے، وجبت یا رسول اللہ لو امتعتنا به فقتل یوم خیبر شہیدا۔ اے اللہ کے پیارے رسول،
آپ کے اس غلام پر شہادت واجب ہو گئی، کاش حضور کچھ مدت اور ہمیں ان سے مستفید ہونے دیتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ نے غزوہ خیبر میں شہادت پائی۔ البدایۃ النہایہ جلد 4 صفحہ 182 183 وما علینا الا البلاغ۔